بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اس سال حج کے سفر کو مکمل کروایا. ویسے تو پیغمبر سلام کی یہ جو دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یہ دعا بتاتی ہے کہ کوئی چیز آسان نہیں ہے. لا سہل لا نفی جنس ہے، کوئی بھی چیز کا چھوٹا سا کام وہ آسان نہیں ہے. تو آسان کب ہوتا ہے؟ الا ما جعلتہ سہلا، جب اللہ اس کو آسان کرے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. کامیاب زندگی کا گر یہ ہے کسی کام کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر آسان سمجھ کر کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر یہ بات ہمیں اس کا استحضار نصیب ہو جائے تو پھر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی نظر آئے. پہلے بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان کو استحضار نہیں ہوتا تو اس کی نسبت اپنی طرف، اپنی کاوشوں کی طرف یا دوسروں کے کاوشوں کی اور کوششوں کی طرف کر دیتا ہے. لیکن اب پیغمبر صاحب فرماتے لا سہلا، کوئی چیز آسان نہیں الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو آپ آسان کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے تعلق مع اللہ حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام پیش آئے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں. ذرا سی دیر توجہ کر کے اللہ فلانا کام ہے آپ آسان کر دیں، بس اتنی سی بات دل میں کہہ لیں. تو اس سے ایک وقت آئے گا کہ ایسی کیفیت نصیب ہو جائے گی کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ یاد بھی رہیں گے اور ان کے سہارے کا احساس بھی پورا پورا رہے. ورنہ کام تو بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اس کائنات میں پتہ ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا. اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنے افعال ہیں مخلوق کے، واللہ خلقکم وما تعملون، ہمارا عقائد میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں ہمارے اور آپ کے، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے خالق سب کا اللہ ہے، بندہ کاسب ہوتا ہے. بندہ اس کام کو کماتا ہے، کسب کرتا ہے. اور آپ کی نسبت کسب کی طرف، ہم کاسب ہے، خالق نہیں ہے. خالق اللہ ہے. وہ خیر چاہتا ہے تو اس کے لیے خیر کے اسباب پیدا کر دیتے، شر چاہتا ہے تو شر کے اسباب پیدا کر دیتے. مجھے اور آپ کو جو اجر ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے وہ بطور کاسب کے ملتا ہے. تو میں لا سہلا، کوئی آسان نہیں الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو آپ آسان کر دیں. وانت تج الحزن الثانی اذا شئت، اور آپ حزن اور حزن دونوں لفظ ذرا ہاں پر پیش بھی پڑھتے ہیں، زبر بھی پڑھتے ہیں. حزن کہا جاتا ہے ایسا غم، ایسا غم جو ہے اس کو حزن کہتے ہیں، جو انسان کو یذوب الانسان، جو انسان کو پگھلا دے، ایسا غم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یذوب الانسان، انسان کو جو پگھلا دیتا ہے، ایسا غم. اور یہ تمام غموں میں سب سے اونچا جو غم ہے وہ حزن ہے. اس لیے لا تحزن کہہ کر جو قرآن نے کہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو غم تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں، اس کی اس کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس درجے کا غم تھا. لا تحزن، لا تخف نہیں کہا کہ ڈرو نہیں، لا تحزن، تو ان کو ذات رسول کا غم تھا. اور کوئی جتنا محبوب ہوتا ہے اور
جس کی اس کی قیمت کسی کے قلب میں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اس کا غم بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیوں مشکلات آتی ہیں، بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چوٹ لگ گئی. کہا کہ اپنی ذات پر انسان آزمائش برداشت کر لیتا ہے، جب ایسے چھوٹے بچے پر اپنے گوشہ جگر پر آتی ہے تو پھر آزمائش کا اعلیٰ دور ہوتا ہے اور اعلیٰ قسم کی آزمائش اس کی ہوتی ہے. جہاں اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں. اور نافرمان معصوموں کو اللہ کو تکلیف دیکھو تو معصوم ہے، جب معصوم ہے تو ان کو تکلیف آ رہی نہیں چاہیے، پھر کیوں آ رہی؟ مجھے آپ بڑوں کا آزمایا جا رہا ہے، پھر آپ کی آزمائش کیوں نہیں آتا ہے؟ اب یہ دیکھو کیا کرتے ہیں. لیکن انسان اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن آگے بچوں کے اوپر تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اندر تجل حضرت تھا نہیں داشتہ کہ آپ جب اگر چاہیں تو اتنا بڑا غم جو انسان کو پگڑا دے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر نہ چاہیں تو چھوٹا سا کام بھی پورا ہو کے نہیں دیتا. اور حج کا عمل ایسا ہے جس میں جگہ جگہ مانگا گیا ہے وہ یسر ہولی وہ یسر حالی، اللہ آسان کر، اللہ آسان کر. یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے حج جو ہے وہ مشکل عبادت ہے. ذات اس کی ذات میں، اس کی طبیعت میں مشکل شامل ہے اور وہ ہر زمانے میں رہے گی چاہے کتنے بھی انتظامات ہو جائیں. یہ کہ جگہوں کی طبیعت میں چیز شامل ہے، کیونکہ جن حج کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک ایسی دلخراش داستانیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن مشکلات نئے نئے انداز میں آتی ہیں اور اس سال کا جو حج ہے یہ مشکلات میں ٹاپ کا حج ہے. اس لیے میں نے وہاں حاجیوں سے عرض کیا کہ اس سال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ تمہیں تمہاری مشقت کی مقدار اجر ملے گا کہ تم نے اس عبادت میں مشقت کتنی اٹھائی. بن گئے حاجیوں خوش ہو جاؤ، اس سال اعلیٰ اجر و ثواب ہے. تمام انتظامات بہت اعلیٰ انتظامات پیارے کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. مشکل پیش آ جاتی اور اس وہاں سے آتی ہے آپ کو خیال بھی نہیں مجھے مشکل آتی آگے. اب ہمارے کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، بھائی کسی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھو ہمارا آپریشن ہو رہا ہے اور تھانوی نے تو لکھا ہے حضرت کے بارے میں حکیمت تھانوی فرماتے ہیں یہ سرجن ہے، جب کوئی جا کر اس کا استعلام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو اس کے دل کو چیر دیتا ہے. اگر اس میں خیر ہوتی ہے تو اضافہ ہو جاتا ہے، شر ہوتا ہے تو خالی ہو جاتا ہے تاکہ خیر سے بھر دیا جائے. لیکن انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات بھی لکھی کہ بہت سے لوگ جب دل کا پریشر ہوتا ہے تو اس کے اندر گن چھپا ہوا ہے. بظاہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، اپنے آپ کو بھی سمجھتا تھا کہ میں A1 ہوں، جب آپریشن ہوا تو اندر سے تو گن نکلا. تو اب بجائے اس کے اس کی فکر کرتا کہ یہ میرے اخلاق میں تبدیلی کیوں آئی ہے، تو اس کی فکر کرتا کہ میں تو اچھا تھا لیکن یہاں بدخلقی ہو رہی، بے صبری ہو رہی، اللہ کی ذات پر بدگمانی ہو رہی، کبھی کسی کو گالی دے رہا ہے کبھی کسی. میری تو ایسی عادت نہیں تھی، کیا ہو گیا؟ تو اس کی فکر کر کے اپنی اصلاح کرتا وہ کچھ حوصلہ ہے، میں تو سمجھتا تھا میں ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ تو اندر سے کیا نکلا میرے. بجائے اس کے ان مقدس مقامات پر اس شر
کے تقاضے پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. عجیب بات ہے. دیکھا ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں اور وہاں ایسی بے صبری اور ایسی بدتمیزی کا مظاہرہ، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. کیونکہ عام مقامات نہیں ہے. اس لیے مجھے امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کی دو باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں. میں ان کی صداقت اور فقاہت بہت بے شمار باتیں ہیں، لیکن دو باتیں جو زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں. ایک تو فرماتے تھے کہ مبتلا بھی کرایہ کا اعتبار ہے. جو آدمی مبتلا ہے وہ اپنی رائے پر فیصلہ کرے. اور یہ پوچھا پانی کے بارے میں پوچھا گیا تھا سے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے، رستے میں پانی ہے، پتہ نہیں اس پانی پر جانوروں نے پانی پیا ہے، حرام جانوروں نے پانی پیا ہے، پاک ہے ناپاک ہے. تو فرمایا اگر زیادہ ہو تو پاک سمجھے، تھوڑا ہو تو ناپاک. تو کیسے پتہ چلے گا یہ زیادہ ہے کم ہے؟ فرمایا مبتلا بھی کرایہ کا اعتبار ہے. یعنی جس کو پانی استعمال کرنا، جو اس جنگل میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنی رائے کو دیکھے کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے. کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لے کر پرمیشن لے، اس لیے کہ ٹائم پرمیش کا ہے بھی نہیں. تو بہت سے کلپ ہمیں دوست حج میں سناتے تھے، یہ فلاں دیکھو فلاں کلپ چل رہا ہے، یہ ایسا نہیں کرو گے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرو گے ایسا نہیں کرو گا. میں کہا بولی فرمایا مبتلا بھی کرایہ کا اعتبار ہے. ٹھنڈے کمرے میں پاکستان انڈیا میں بیٹھ کر فتوے دینا آسان ہے. یہاں پھنسے ہوئے ہیں ان سے پوچھو، جان جا رہی ہے، جان بچانے میں کیا کریں. مبتلا بھی کرایہ کا اعتبار ہر مسئلے میں ہوتا ہے. آدمی مبتلا کیا کرے، وہ دیکھیے یار کہاں سے نکلتا ہے، کس طرح اس سے اس مصیبت میں سے کیسے نکلوں، اس مشکل میں سے میں کیسے نکلوں. فرماتے تھے کہ یہ جو، اور دوسرا حضرت فرماتے تھے حرمین شریفین کا لمبا قیام نہ کرے، کیونکہ ان کے اصل آداب کو انسان قائم نہیں رکھ سکتا. مختصر قیام رکھے. ان کے بعد روایت میں 15 دن ہے، تاکہ آپ بالکل 24 گھنٹے اس انداز میں رہیں کہ بھائی مقدس مقام ہے، میرے فعل میرے عمل میرے قول سے ایسا کام نہ ہو جائے میں راندہ درگاہ ہو جاؤں. کیونکہ وہاں کی جو نالائقی ہے اور ان مقامات پر انسان نالائقی کا تو اس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے. یہ بھی بات ہے. باقی تو ہم ہر وقت نالائقی کرتے اللہ معاف فرمائے تو بہت مدت مزید تک فرصت دیتے ہیں کہ بھائی کل توبہ کا چلو پرسوں کر لے گا پرسوں. وہاں ایسا نہیں ہے. گھر پہنچتا ہے سزا شروع ہو جاتی ہے، بات کی وہیں شروع ہو جاتی ہے، گھر تک میرے وہیں شروع ہو جاتی ہے. جرد لفظ جرد جو بھی لحاظ صرف ارادہ ہی کر لینا تو تب یہ عذاب علیم دکھائے گا. عمل تو بہت دور اس لیے چونکہ مدت طویل کے لیے ہو جاتے ہیں، وہاں رہ جاتے ہیں تو پھر وہ نارمل حالات سمجھتے ہیں کہ جیسے اپنے گھر میں رہے، پھر ان کا سب عذاب ختم ہوتے. تو وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی. یہ سرجن ہے حضرت اسود، حج کے سفر میں لا جدال فرمایا جھگڑا نہ کرو، لا رفث ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. جھگڑا نہ، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، گالاں گلوچ نہ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کو برا بھلا نہ کرو. آپ کی تو ازمائش ہونی ہے، چاہے آپ کوئی بھی پیکٹ لے کے چلے جائیں. میں نے آج کے بعد کہ سب پیکج اس دفعہ برابر ہو گئے، اے بی سی ڈی سب برابر، لیکن اے بی والوں کو تکلیف زیادہ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بہت زیادہ آسائش اور راحتیں سوچی ہوئی. تھانوی رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے. فرمایا انک قادر الی ربک فقرحا فملاقی. انسان تو تکلیفیں سہ سہ کر اللہ تک پہنچے گا. انسان دنیا میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی زندگی میں بڑی سخت آزمائشیں تکلیفیں آتی رہتی ہیں. پیدائش سے لے کر اور موت تک صرف وہ اللہ سے ملتا ہے.
کسی نے سوال کیا حضرت خانوی رحمہ اللہ سے کہ حضرت اب دیکھیے جانوروں کو ہم سے زیادہ تکلیف ہے، گدھے کو کیسے مالک مارتا ہے، کیسے کام لیتا ہے، گھوڑے سے اونٹ سے جتنے بھی جانور ہیں، اور اللہ فرماتے ان کا قادر کہ اے انسان تجھے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی معاملات کی اللہ کی ملاقات تک، یہ کیسے؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ انسان کی فکر اور سوچ پر تکلیف کی شدت اور خفت کا مدار ہے۔ اگر اس کی طبیعت حساس ہے اس کو کالی تو تکلیف ہوگی جو جانوروں کو ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کو 10 ڈنڈے مارنے گدھے کو اور اس کو تھوڑی سی ایسی بات کرنے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی اتنی تکلیف ہوگی۔ جراحت السران لہت سیام ولا التام ما جرح اللسان، اس لیے اس کا احساس انسان چونکہ عقل فہم رکھتا ہے، اب اس کو جو تھوڑی سی تکلیف پیش آتی ہے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس آیت کے بارے میں کہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا، باندھے کا 1000 سال کا، قرآن میں 1000 بھی آیا ہے، باندھے کا 50,000 کا، 50,000 سالہ، کہا کتنا ہوگا؟ کہا کہ احساس پر ہے، بعض کو 50,000 سال لگے گا، بعض کو 1000 سال معلوم ہوگا، اور بعض کو ایسے لگے گا کہ کوئی وقت ہی نہیں، بہت اس پر ہے۔ جیسے رات کا وقت ہے سب کے لیے برابر ہے، لیکن جو بیمار ہوتا ہے تو اس کی رات کٹتی نہیں ہے، اور جو راحت میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنی جلدی رات ختم ہو گئی تو نیند پوری نہیں ہوئی۔ یہ انسان کے ساتھ پھر کا بھائی جنہوں نے اپنے دماغ میں بنایا تھا کہ پیسے کی بنیاد پر ہم راحت حاصل کریں گے، ہر کی مزاج میں راحت نہیں ہے، مشقت ہے، نمائش ہے، وہ کہ آپ کے عشق اور محبت کو آزمایا جاتا ہے، اور عشق اور محبت کی آزمائش آسان آزمائش نہیں ہوتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ آپ کے راستے میں عشق و محبت کرنے والوں پر جب آزمائشیں آتی ہیں بڑے بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور راہ عشق سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سفر، یہ جو سفر ہوتا ہے حرمین شریفین کا عمرے کا ہو جائے، انسان کو اس ذہن سے کرنا چاہیے کہ میری محبت کو اور میرے عشق کو آزمایا جائے گا، اور محبت عشق کی آزمائش حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھی، عباد غیر جزر بیت کا محرم کہاں سے شروع ہوئی، اپنی ذات سے چوری آگ میں ڈالے گئے اور پھر اولاد پر آئی، تمہارے چھوڑ کر آؤ پھر کا سیوا کرو۔ اب آتا ہے ارینا منافق کا نام کو والے نے اللہ اب حج کا طریقہ بتا دے، جب گھر بنوا دیا ہے سارا، اب نبی السلام آ کر پورا حج بتا ایسے لمحہ فرما اللہ نے ہماری کمزوری کے مطابق تو میچ رکھی بھی نہیں، تھوڑی سی میچ ہوتی، تھوڑی تکلیف ہوتی، کھانا آگے پیچھے ہو گیا، خیمے میں جگہ نہیں ملی، یہ کام نہیں، چھوٹے چھوٹے کام، لیکن ہمارے حوصلے چونکہ کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فضا قدیم تم مناسب کرتے، اب تم نے کیا کرنا ہے حاجی کر دیا، بس اللہ، اب اللہ کو یاد کرنا ہے، ایسی بات ہے، جتنی بھی عبادات ہے ان کا مقصد ہمہ وقت مولا کو یاد رکھنا ہے، نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے، فضل اللہ، اس لیے کہ عرب لوگ بعد میں جمع ہو جاتے اپنے ماں باپ کا تذکرے شروع کر دیتے ہیں۔ میں فرمایا کہ بھائی حج کی توفیق ہم نے تمہیں دی، میزبانی ہم نے کی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اب ہمیں یاد کرنا ہے نہ کہ اپنے ماں باپ کو یاد کرنا ہے۔ ان کی راہ جو رسم برد تھی اس کو ختم کیا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ پر فخر میں میرا ابا فلاں، میرا ابا فلاں، اور میں ابا کچھ نہیں، مومن کہتے میرا ربا۔ احد میں، احد کے دامن میں، احد کے دامن میں شہیدوں کا منظر شیخ سبق دے رہی ہے وفائے مدینہ،
سبق دیری وفائے. تو وہاں پر یہ نعرہ لگایا تھا کافروں نے لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کیا جواب دیں؟ کہا کہ تم کہو نا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست. اللہ مولانا مولا جی خوبصورت لفظ ہے, مزہ آ جاتا ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم. ماں باپ کو کیا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرو بھائی. اللہ مولانا ولا ہماری نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہے. ماں باپ کی طرف جو نسبت ہے یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے. یہ تعارف ہو تاکہ تعارف ہو یہ میرا بھائی ہے, یہ میری خالہ ہے, یہ میرا ابا ہے, یہ اس کے آگے رشتے دار ہے. تو فرمایا اپنے بچوں کو, حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو نسب بھی یاد کرایا کرو تاکہ وہ صلہ رحمی کر سکے. نسب یاد کر بتایا کرو فلاں 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 ہمارے رشتے دار ہیں تاکہ کل کو ان کی صلہ رحمی کا معاملہ ادا کرتے. اصل میں یہ تو اس لیے, لیکن اصل جو دل کے خانے میں جو ہونا چاہیے وہ مولا ہونا چاہیے. اور فرمایا جب میرے پاس آئے ہو اور میرے عاشقوں کی داستانیں, حج کیا ہے ان کے عاشقوں کی جو داستانیں اور راستے ہیں جگہ جگہ ان کی یاد کراتی ہے. جہاں یہ قربانیاں یہ یا تم نے مجھے بلانا نہیں, زندگی بھر کے لیے اب طے کر لو ہمیں یاد کرو گے, ہر موقع پر تم ہمیں یاد رکھنا. یہی زندگی کا گور ہے. مولا کے سہارے زندگی بسر کرنا, بس یہی اس دنیا میں رہنے کا کامیاب گور ہے. ورنہ یہ شر کی نگری ہے, اندھیر نگری ہے. یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ اندھیری ہے اور باطن کے اعتبار سے اندھیری. ظاہر کے اعتبار سے اندھیری, ادھر کچھ ہوتا اندھیرا ہے. کہتے دنیا میں دنیا اندھیر ہے اور ٹھنڈی ہے. اندھیر بھی ہے ٹھنڈی بھی. طرف باہر سورج ہے جو روشنی بھی دیتا ہے گرمی بھی دیتا ہے. اگر سورج نہ ہو نہ روشنی ملے اور ہم ٹھٹر کر مر جائے سردی سے, کیونکہ پانی ہم پانی میں, جیسے کشتی پانی میں چالیس کر, یہ زمین پانی میں, ہر طرف پانی. ہر طرف پانی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی جو سمندر میں سے ٹکڑا نکلا اس کے اندر اتنے خزانے ہیں, تو وہ سمندر بقایا میں کتنے خزانے ہوں گے اس میں سے نکلا. تو ظاہری اعتبار سے بھی یہ زمین جو ہے وہ ٹھنڈی ہے اور اندھیری ہے. تو سورج پیدا کیا تو سورج اس کو گرمی بھی دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے. اصل روشنی سورج کی, یہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو سورج کی وجہ سے. سورج ہی تیل بناتا ہے, سورج ہی بجلی کا اسباب کو پیدا کرتا ہے. یہ پلیٹیں لگی ہوئی ہے بھی سورج سے بجلی لے کر ہمیں بجلی دے رہی ہیں. سورج ہی ہیرے جواہرات بناتا ہے, سورج ہی سونا چاندی بناتا ہے. یہ تفصیلات دیکھنی ہو تو شاہ العزیز مدثر رحمہ اللہ کی فتح العزیز تفصیل میں دیکھو, حیران ہو جاؤ گے کہ ہر چیز سورج کی گرمی سے زمین کے نیچے پیدا ہوتی ہے. اور اسی طریقے پر اپنے باطنی اعتبار سے بھی زمین اندھیرا اور ٹھنڈی ہے. دل کی زمین اندھیرا اور ٹھنڈی, یہ اندھیر نگری ہے. اس نے پیغمبر سے فرمایا کہ سراج منیرا, ہم نے باطنی روشنی کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا, وہ بھی سراج اور منیر ہے, وہ بھی سورج ہے. اس سے تصویر دی سورج کے ساتھ جو اس کی گرمی اور روشنی, کیونکہ چاند میں روشنی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے, اور وہ بھی تابع ہے, ساروں میں روشنی ہے. اللہ سراج المنیرا, ہم نے ان کو سورج بنایا روشن کرنے والا, تمہارا قلوب روشن کر. یہ دنیا اندھیر نگری ہے, چاہے دن کا وقت ہے چاہے رات کا وقت ہے. اس لیے سائنسدانوں نے بھی, وہ لوگ اوپر گئے خلاؤں میں, ان نے دیکھا سوائے دو مقدس مقامات کے پوری دنیا اندھیرا نظر آئی, چاہے دن کا وقت تھا چاہے رات کا وقت تھا. دو جگہ پر روشنی معلوم ہوئی,
اور وہ انوارات کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ظاہر، ورنہ لندن امریکہ کے اندر بھی بہت روشنیاں ہو رہی تھیں، لیکن وہ بالکل اندھیرے میں لپٹے ہوئے تھے۔ سوائے حرمین شریفین کی کہ وہاں ان کو نور اور ایک روشنی محسوس ہوئی، یہ دو جگہ روشن ہے، بعد میں انہوں نے تحقیق کی۔ دنیا دھیر نگری، یہ دھیر نگری سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، سراج منیرا، رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو۔ جب رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو گے تو تم ستارے بن جاؤ گے۔ صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ستارے اپنا کام دکھاتے ہیں، چاند اپنا کام دکھاتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کی تفسیر میں لکھا ہے والشمس وضحاها، رسول اللہ مراد ہے، والقمر اذا تلاها صحابہ سے قیامت تک اللہ کے پیارے مراد ہے، جو چلا جاتا ہے پھر یہ چاند کی طرح روشنی، پھر میٹھی میٹھی روشنی دیتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو منزل تک پہنچاتے۔ ستارے اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے حاجیوں کو، اور یہ سب کے لیے، ان کو خاص طور پر اس لیے کہا کہ بھائی ہمارے گھر سے ہو کر آ گئے ہو، تم نے ہمارا نظارہ کر لیا ہے۔ حجر اسود کا استلام اللہ تعالیٰ کا مصافحہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مصافحہ ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا۔ جب مولا جلال رومی فرماتے ہیں حج جو ہے کیا چیز ہے؟ حج زیارت خانہ بوت، یہ اللہ کے گھر کی تم زیارت کر رہے ہو، یہ کیوں زیارت کرا رہے ہیں؟ کہ حج رب البیت مردانہ بوت، تاکہ گھر کے بعد گھر والے کی بھی حج کرو تم۔ حج کا معنی قصد کرنا، یعنی اب ہمہ وقت مولا کا قصد کرو۔ فرمایا حج زیارت خانہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت، یہ مردوں کا کام ہے۔ اب رب البیت کا ہر وقت طواف کر رہے ہیں، ان کے قرب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے طواف کر رہے ہیں، مردانہ بوت مردوں کا کام۔ یہ خانہ دیکھ لیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے پیغمبر صاحب نے کیا فرمایا؟ دیکھو منظار قبری بعد وفاتی کانما زارنی بیاتی، جو میری وفات کے بعد میری قبر کی ذات، گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کر لی، گویا ٹھیک ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی زیارت ہو، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو۔ جب اتنا قرب ہم نے دے دیا کہ بھائی اپنی زیارت بھی کرا دی، اب جا کر ہمیں بھول جاؤ، حاجیوں تمہارے بالکل مناسب نہیں، تم تو ہمارے یہاں سے ہو کر گئے، تمہیں تو بالکل بھلانے کی اجازت نہیں، ورنہ بھلانا تو کسی کے لیے بھی کسی کو اجازت۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مومن کی منحوس ترین گھڑی ہے جس کو مولا کو بھول جاتا ہے، اور افضل ترین گھڑی ہے جب وہ مولا کو یاد کرتا ہے۔ ہماری زندگی کی افضل ترین گھڑی مولا کو یاد۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ باقی اگر یہ دیکھا جائے بھی تو کس طرح یہ کام ہوا، یا اس مشقت میں اور اتنی شدید گرمی میں، تو تصور میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب آسان کرنے پر آئے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے اللہ کی مدد مانگی گئی، یسر ہو لی، آپ آسان کر دیں، آسان ہے تو نہیں، آپ آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% اپنا فرما دے۔ الحمدللہ سب دوستوں کے لیے دعا کی، امت کے لیے دعا کی، پاکستان کے لیے دعا کے لیے گئے تھے، گداگری کے لیے ہی گئے ہو، یہ ہے ہی گداگری کا سفر ہے۔ حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم بلور ٹاؤن کے محتمل فرماتے اللہ نے کپڑے میں اس لیے اتروا دی، گداگری کا لباس پہن کر آؤ ہمارے پاس، اتارو کپڑے، کوئی لباس ایسا پہن کر نہیں آنا کہ تمہاری حیثیت اس سے پتہ چل۔
اللہ پہلے تو لباس اتروایا، اس کے بعد اچھے پیکج میں گئے تو وی آئی پی بلڈنگ میں ٹھہرے، پھر خیمے میں ٹھہرے، پھر عارضی خیموں میں ٹھہرے. وہ زلفا لائے تو نہ اوپر پوچھے نہ نیچے پوچھے، پورے گداگر بن جاؤ. مٹی کے اوپر سیٹ بھی سو رہا ہے، فقیر بھی سو رہا ہے، عالم بھی سو رہا ہے، غیر عالم بھی سو رہا ہے، اس کی مٹی کے اوپر پڑا ہوا ہے، چت پڑا ہوا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو درخواستیں تمہاری الفاظ میں رہ گئی بھول گیا ہو، تھوڑی دیر کے بعد فجر کے بعد دربار کھلے گا، پھر دوبارہ جمع کرانے جلدی جلدی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا اللهم لك الحمد كما صلى على محمد كما تعلو وفل بنا كما تعلو انك انت التقوى والمغفرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام وتوفيت منا فتوفى الايمان. اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا وهدنا بالماء البارد. یا اللہ میرے بھی یا اللہ تمام دوستوں کی پوری مسلمہ کے دے صاف مقصد فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور حاجی جن کے معافی طلب کرتا ہے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق یا اللہ اپنے لیے بھی معافی کا خواستگار ہوں، اپنے احباب دوست عزیز و اقارب قریب دور اور پورے امت مسلمہ کی معافی کا خواستگار ہو. یا اللہ سب کو تو معاف فرما. اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. ہم وقت آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ توفیقات آپ کے ساتھ ہی ہے. یا اللہ کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں ہمیشہ خیر کے لیے استعمال فرما. ہماری جان کو، ہماری اولاد کو، ہمارے مال کو، ہماری قوتوں کو، ہماری سوچوں کو، اللہ یہاں تک کہ دل کے مصالح کو اپنی محبت کے لیے اور خیر کے لیے استعمال فرما. یا اللہ زندگی بڑی محدود ہے. یا اللہ اس کو قیمتی فرما. اگر آپ پر فدا ہوگی تو قیمتی ہے، ورنہ یا اللہ کروڑوں انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یا اللہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں، کوئی باقی ہے جو ساتھی ہے مہمان بدلتا رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو خیر کے لیے استعمال فرما. اللہ اپنی محبت کے لیے استعمال فرما، اپنے اللہ اپنی اطاعت کے لیے استعمال فرما، اپنے دین کے نشر کے لیے استعمال فرما، اپنے درد دل کے نشر کے لیے استعمال فرما. ہم میں سے کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سفر میں جتنی دعائیں کی ہے ان کو قبول فرما، ان کو ظہور فرما. یا اللہ آپ کے پر کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے چلتے میں عافیت پیدا فرما، خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ غیروں کے تسلط سے نجات عطا فرما. یا اللہ یہاں دین والوں کو کامل حریت نصیب فرما. یا اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز یا اللہ ان کی خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے میزبان بھائی سلیم صاحب کو ان کے گھر والوں کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ میرے دوست محبت سے آ رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں ہمیں ان میں سے حصہ عطا فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ اجمعین.